الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمل کے پڑھیں درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے بڑی آسان گل ہے بزرگوں کی گل میں نہیں کی تھی آقا جیا نہ آئے تے نہ اونے چپ نہیں رہنا گج کے بولو سبحان اللہ یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور تیرے جیا سونا نبی اے لبت تاج ہووے کوئی لبت تاج ہووے کوئی مینو تے ہے لبت آقا تیرے جیا کوئی نہیں
سرکار نو سونے مٹھل ملٹھار نو آنکھیں حلیمہ شادیاں آقا تیرے جیا کوئی نہیں. حمد و صلات کے بعد نہایت سی واجب الاحترام ذی احتشام علماء کرام، خطیب اہل سنت، ہر دل عزیز شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، برادر مکرم، آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، خطیب پاکستان، مقرر ذیشان حضرت علامہ صاحبزادہ عتیق الرحمن عابد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اہل سنت، برادر مکرم حضرت علامہ حافظ ضیاء الرحمن عابد نقشبندی صاحب، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سونڈ والے بھائی، جیسے ان کا نام بہت پیارا ہے، ان کا کام بھی بہت پیارا ہے. ایک دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں جو آپ نے محبت سے سننی ہیں، کیونکہ سارے محبت والے بیٹھے ہیں. قبلہ علامہ صاحب بلا تخیر بلا تحمید گفتگو کا آغاز ہے. یہ ماہ جمادی الثانی ہے. جمادی الثانی ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الثانی ہو، یہ سنی 11ویں والے کو بھی مانتے ہیں، سنی 12ویں والے کو بھی مانتے ہیں. ہر کوئی تو آتا نہیں، لوگ تو بڑے ہیں، محلہ بھی بڑا ہے، علاقہ بھی بڑا ہے. قبلہ موسیٰ رضا علوی صاحب، نبی کی محفل میں ہر کوئی تو آتا نہیں، ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی. خدا کی قسم یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا وجدان ہے، نبی کی محفل میں فقط وہی آ کے بیٹھتا ہے جسے سرکار چن لیتے ہیں، مور لگ جاتی ہے. جتنے بھی آئے نا محبت والے آئے ہیں، چپ نہیں رہنا، صرف آپ نے سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اگر آپ کہیں وہ تب بھی پاک ہے، نہ کہیں تب بھی پاک ہے. ہم اللہ کو پاک کہتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. ماہ جمادی الثانی اور ماہ ربیع الثانی، قبلہ سال میں 2 ماہ ایسے ہیں، سال میں 2 ماہ ایسے ہیں جو بڑی عزتوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شانوں والے ہیں. ایک ہے ماہ ربیع الاول، ایک ہے ماہ رمضان. ان کی کیوں ہے شان، ان کی کیوں ہے عزت، کیوں ہے عظمت، کیوں ہے مرتبہ، کیوں ہے مقام. رمضان میں قرآن آیا ہے اور ربیع الاول میں صاحب قرآن آیا ہے. رمضان میں قرآن آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان میں قرآن آیا، ربیع الاول میں وہ صاحب قرآن آیا. یہ قرآن کیا ہے؟ عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن. لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس میں شک کوئی نہیں. حضرت صاحب علامہ صاحب، علامہ ضیاء الرحمن صاحب، قرآن میں شک نہیں، ریب نہیں، عیب نہیں. شک ہوتا کب ہے؟ سر شہید فراز صاحب، اہل علم، اہل ذوق، اہل محبت لوگ بیٹھے ہیں. شک کب ہوتا ہے؟
شک چار وجوہات سے ہوتا ہے۔ ایک، جو اس قرآن کو بیچنے والا ہے اس پہ شک، معاذ اللہ الیاذ باللہ، جو اس قرآن کو لے کے آنے والا ہے اس پہ شک، اور جس کے دل پہ یہ کتاب اتری ہے، جس کے دل پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس پہ شک۔ نمبر چار، جس نے آگے اکٹھا کیا ہے اس پہ شک۔ اب دیکھنا یہ ہے اس قرآن کو، لا ریب کتاب کو، بے عیب کتاب کو بیچنے والا کون ہے، لے کے آنے والا کون ہے، اور جس کے دل پہ یہ کتاب اتری وہ ذات کون ہے، اور جس نے آگے اکٹھا کیا وہ ذات کون ہے۔ قبلہ علامہ صاحب، شاہد فراز صاحب، اس کتاب کو، قرآن کو بیچنے والا رب العالمین ہے۔ قرآن کو بیچنے والا رب العالمین ہے، لے کے آنے والا جبریل امی ہے، اور جس کے دل پہ یہ کتاب نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے، اور جس نے آگے اسے اکٹھا کیا ابو بکر بھی ہے، صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے۔ نہ بیچنے والے پہ شک، نہ لے کے آنے والے پہ شک، نہ جس کے دل پہ یہ کتاب اتری اس پہ شک، نہ جس نے آگے اکٹھا کیا اس پہ شک۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سن لو، تم سب میں سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن کو سکھاتا بھی ہے، جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن کو پڑھاتا بھی ہے۔ فرمایا اچھا وہ نہیں جس کے پاس مال ہے، اچھا وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، آقا اچھا کون ہے؟ فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا اچھا وہی ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن کو پڑھاتا بھی ہے۔ قرآن سے پیار کرنے والوں، حفاظ کرام سے پیار کرنے والوں، مجھے یہاں آ کے آپ کے علاقے میں خوشی ہوئی۔ آتے ہی پہلے جامعہ دیکھا، جامعہ اسلامیہ، جہاں پہ حفاظ کرام قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بڑے کم لوگ ایسے جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ بات کر رہا ہوں، سب سن رہے ہیں، حضرت صاحب قبلہ علامہ عتیق الرحمن صاحب اخلاص کے ساتھ آپ کے گاؤں میں دین کا کام کر رہے ہیں۔ کیا کیا ہے، ان کا ذہن کیا ہے، ان کی آرزو کیا ہے؟ یہی ہے یہ بچے دین سیکھتے رہیں، آگے دین سکھاتے رہیں، کائنات کے چپے چپے پر، زمین کے کونے کونے پر دین مصطفیٰ ہو۔ سامعین مکرم ارباب المدانش، جس ہستی نے قرآن کو آگے اکٹھا کیا اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور یہ ماہ جمادی ثانی ہے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے صرف سننا ہے، محبت سننا ہے، بیٹا شور نہیں کرنا۔ یہ نہ دیکھا کریں جو بات کر رہا ہے وہ کون ہے، یہ دیکھا کریں بات کس کی ہو رہی ہے۔ ذوق سے، محبت سے اپنے سارے کام چھوڑ کر، اپنی سوچیں چھوڑ کر دیکھیں، بات سنیں دھیان سے۔ بیٹا خاموشی اختیار کر لیں، اپنے بچوں کو خاموش کروا دیں۔ یہ جو بیٹھے نا بچے، اگر بیٹھنا تو خاموش، گفتگو کرنی ہے باہر چلے جائیں۔ جی بھائی جان، بات کرنی ہے صحابی رسول خلیفۃ المومنین امیر المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف غار ہے، ایک طرف یار غار ہے، غار ہے، ایک طرف یار غار ہے، ایک طرف مارے غار ہے، دوسری طرف یار غار ہے۔
غار ہے، بلا تخیر بلا تمہید خلاصہ محاصرت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ یہاں ذرا ٹھہریں، میں غار کے اندر جاتا ہوں، غار کے اندر جا کے صفائی کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا غار میں جگہ جگہ پہ سوراخ ہیں، بڑے سوراخ ہیں، سوراخ ہیں، کیا کیا اپنا امامہ اتارا، پھاڑا، ٹکڑے کیے، سوراخ بند کیے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پہ اپنی ایڈی رکھی، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی سرکار آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جولی آپ کی ہے، سر مصطفیٰ کا ہے۔ وہ کتنے مقدروں والے سے آبی ہیں جن کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جولی ابو بکر صدیق کی ہے، سر مصطفیٰ کا ہے۔ نیچے جو غار کے اندر سانپ ہے نا وہ دیکھ رہا ہے یہ جو خوشبو آ رہی ہے، بینی بینی خوشبو آ رہی ہے، یہ اس ہستی کی خوشبو ہے جن کی میں اڑیک کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، ان کے لیے میں آیا ہوں، یہ خوشبو ان کی ہے۔ سانپ نے دیکھا کہ سوراخ بند ہیں، ایک سوراخ پہ گیا بند، دوسرے سوراخ پہ گیا سوراخ بند، چلتا چلتا سارے سوراخوں پہ گیا، دیکھا کہ ایک سوراخ پہ ایڈی ہے، انسانی گوشت ہے، جا کے اس کو دیکھا، سانپ نے پہلے اپنا سر مارا، ایڈی کو سر مارا، مار کے کہا ابو بکر ایڈی ہٹا، مجھے بھی دیکھنے دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا نا نا مجھے ہی دیکھنے دے۔ سانپ بھی عاشق تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ اب قبلہ نامہ ضیاء الرحمن صاحب، سانپ بار بار ڈانگ پہ ڈانگ مارتا ہے، ڈانگ مار کے کہتا ہے ابو بکر ایڈی ہٹا مجھے بھی دیکھنے دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا نا نا مجھے ہی دیکھنے دے۔ سانپ ڈانگ مار کے کہتا ہے ابو بکر ایڈی ہٹا جان جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ ایک جان ہے، اس جیسی لاکھوں ہو کروڑوں ہو، ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ سانپ پھر ڈنگ مارتا ہے، ڈنگ مار کے کہتا ہے ابو بکر ایڈی ہٹا میں مارے گار ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایڈی کو دبایا، دبا کے فرمایا تو مارے گار ہے میں یارے گار ہوں۔ عظمت و شان مصطفیٰ، اللہ اکبر، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ اب قبلہ سانپ پھر ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، ڈنگ مار کے کہتا ہے ابو بکر ایڈی ہٹا میں موت ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تو موت ہے، حیات تو میری گود میں آرام فرما ہے۔ اب ڈنگ مار کا ہے، بار بار ڈنگ مارتا ہے، ڈنگ مار کے کہتے ہیں ابو بکر ایڈی ہٹا، ابو بکر ایڈی ہٹا میں زہر ہوں، زہر چڑھ جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تو زہر ہے، لعاب دہن والا تو میری گود میں آرام فرما ہے۔ سامعین مکرم ارباب المدانش، وہ بھی عاشق تھا یہ بھی عاشق تھا، اور عاشق کا انداز اپنا ہی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ذرا مل کے بولیں سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے عاشق آتے جا رہے ہیں، عاشق بن کے ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سامعین مکرم بڑی توجہ چاہنا حباب، چھوڑ والے بھائی جان اللہ دیانو سلامت رکھیں، اللہ برکت دیں، شاعر اس دا نقشہ بیان کر دیں، شعر لکھ دیں اے عشق کر دا صدا اپنی مرضی دے کم نا اراوے خدا نا قراوے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشقی دسلی نا کعبہ جنا کربلا
چکا دے وے عاشق دسر سبحان اللہ آئے کا باتیں نہ کر والا وے اللہ اکبر کبیرہ سامین مکرم ارباب المدام قبلہ علامہ صاحب چاہے تھوڑے بیٹھے ہیں لیکن بات کروں یہ سوچ رہے ہیں ہم بڑے تھوڑے ہیں بڑا ہجوم ہونا چاہیے تھا بڑی عوام ہونی چاہیے تھی لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ بیٹھے ہونے چاہیے تھے سنیں احباب ارباب المدانش میرے حضور ابو البیان شعر مکتوبات امام ربانی علامہ پیر محمد سید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ہمیں ہجوم کی ضرورت نہیں یہ نہ بڑا ہجوم ہو بڑے لوگ بیٹھے ہوں لاکھوں لوگ ہوں ہزاروں لوگ ہوں آپ فرمایا کرتے تھے ہمیں ہجوم کی ضرورت نہیں ہمیں تو عاشق رسول کی ضرورت ہے خواہ بیٹھنے والا ایک ہی بیٹھا ہو عاشق رسول بیٹھا ہو ایک عاشق رسول لاکھوں پہ باری ہوتا ہے ہزاروں پہ باری ہوتا ہے اب میں نے ایک بات آپ سے کرنی ہے بڑی محبت سے ذرا سارے مل کے بولیں سبحان اللہ ابھی بھی وہ آواز نہیں ہے محبت والی بولیں ذرا سبحان اللہ جو چاہتا ہے آج رات ہو گھر جا کے سو جائیں سرکار کی زیارت ہو جائے بولے سبحان اللہ سامین مکرم بڑی توجہ جانا حباب علامہ عتیق الرحمن عابد نقشبندی صاحب علامہ ضیاء الرحمن نقشبندی صاحب سون والے بھائی جان دی خصوصی محبت جانا کریم نبی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر بارے در بارے سیابہ دجم غفیر سیابی غدور دی بارگاہ چیادر ہوئی سونیا محبوبہ واللیل دین دلفا والے آقا اس دنیا دی اندر اگر کسے نو مال دی ضرورت ہے او تواڈی بارگاہ چ آراں دی اگر کسے نو اولاد دی ضرورت ہے او تواڈی بارگاہ چ آراں دی اگر کسے نو زبان دی ضرورت ہے او تواڈی بارگاہ چ آراں دی سونیا محبوبہ کل قیامت دے دن اگر تیانو ملنا ہوئے تلاش کرنا ہے سونا نبی کتھے ملو گے کریم نبی بولے لبانو کھلایا لبانو کھلا کے فرمایا فَاتِلُبْنِي عَلَى الصِّرَاطِ فرمایا میں نو کل پل صراط سے دراز کرنا میں پل صراط سے ملا گا طاہر بھائی رال حدیث دا مفہوم کر رہے ہیں سونا نبی پل صراط کی کر رہے ہونگے آقا پل صراط سے کھڑے ہو کے اپنے غلامانو بازو تو پھڑ کے پل تو پار لگا دے ہونگے سیابی نرد کی دی سونا نبی کریم نبی قریب نبی رحیم نبی آقا اگر پل صراط سے نہ ملے پھر کتھے ملو گے کریم نبی بولے لبانو کھلایا لبانو کھلا کے فرمایا فَاتِلُبْنِي عَلَى الْمِيزَانِ فرمایا پھر میں نو میزان تے دراز کرنا میں میزان تے ملا گا جتھے عمال تو لینا عمال دل ناپ تو لے سونا نبی میزان تے کی کر رہے ہونگے آقا میزان تے کھڑے ہو کے اگر کسے غلام دیاں نیکیاں کٹ ہونگیاں آقا درود والی پرچی پا کے نیکیاں نو زیادہ بنا دے ہونگے کبیرہ بولو یار سبحان اللہ سامین مکرم بڑی توجہ جانا حباب قبلہ علامہ صاحب والی گولڈا شریف آپ نے قلم اٹھائے آپ لکھ دینے اے کیوں نہ پلڑا شرے آمال کا باری ہو نصیب اے کیوں نہ پلڑا شرے آمال کا باری ہو نصیب
میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ لجپال بھی آئے ہوئے ہیں، اور حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ شابی لکھی آقا میزان پہ نام فرمایا فَطْلُبْنِي عَلَى الْحَوْضِ، مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈنا، میں حوض کوثر پہ ملوں گا۔ کریم نبی حوض کوثر پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ سونا نبی حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر اپنی پیاسی امت کو، اپنے غلاموں کو، چاہنے والوں کو، محبت فرمانے والوں کو آقا اپنے ہاتھوں سے جام بر بر کے پلاتے ہوں گے۔ علامہ صاحب خطاب جو میں نے کرنا تھا کر لیا، اگلے مہینے انشاءاللہ خطاب ہوگا، لیکن ایک بات عاشق کی کر کے، عشق کی کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بھائی ضیاء الرحمن صاحب، عاشق کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو مارتا ہے، صبح بھی مارتا ہے، شام کو بھی مارتا ہے، خود بھی مارتا ہے، نوکروں کو بھی کہتا ہے بلال کو مارو، بلال کو مارو۔ ایک دن حضرت بلال حبشی نے پوچھا امیہ ایک بات تو بتا، ہر وقت مجھے مارتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ امیہ نے کہا بلال میں تجھے اس لیے مارتا ہوں، تو ہر وقت یا محمد یا محمد یا محمد پکارتا ہے، آقا کا نام لینا چھوڑ دے، میں تجھے مارنا چھوڑ دوں گا۔ اب عاشقوں، عاشق کی بات سنو، حضرت بلال حبشی کا جواب سنو۔ حضرت بلال حبشی نے امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، امیہ ظالم سن لے، تو کہتا ہے میں یہ نام چھوڑ دوں، ارے میں یہ جہان تو چھوڑ سکتا ہوں، آقا کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں اور مار کھانے والا مار کھا کے مسکرا پڑتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے بلال عجیب تیری سوچ، عجیب تیری فطرت، عجیب تیری عادت، جسے مار پڑتی ہے وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، بلال تو کیسا شخص ہے؟ ساتھ مار کھاتا تھا، ساتھ مسکراتا تھا۔ علامہ صاحب قبلہ اب میں نے دیکھنا ہے سنتا کون ہے، سن کے بولتا کون ہے؟ حضرت بلال حبشی نے فرمایا سنو سنو، آؤ تمہیں میں بتاؤں میں مسکراتا کیوں تھا۔ سنو، ادھر ادھر چھڑی کا وار ہوتا تھا، ادھر کملی والے کا دیدار ہوتا تھا۔ فرمایا سنو سنو، ادھر مارنے والوں کی مار تھی، ادھر سونی سرکار تھی۔ سرکار سامنے ہو پھر تکلیف نہیں ہوتی، پھر سکون ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے۔ سنے سامعین مکرم، عاشق کو پھر عزت کیا ملی؟ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جانا۔ چھت پہ چڑھ کے اذان کہ عرض کی آقا یہ عرب کے عمراء، یہ وزراء، یہ امیر، یہ کبیر کیا کہیں گے؟ کعبہ نیچے، حبشی غلام اوپر۔ فرمایا بلال تو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، کائنات والوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، کائنات والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کائنات والوں، اونچا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، اگر کوئی اونچا ہوتا ہے محمد کے در کا گدا ہوتا ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، بھائی موسیٰ غزالوی صاحب بس بات مکمل ہو گئی ہے، سارے ذرا بول دے سبحان اللہ۔ جنہیں یار سارے مل کے ذرا یک زبان ہو کے بولو سبحان اللہ۔ سامین مکرم بڑی توجہ چانا حباب بھائی جان ہون اپنی گل نو مکانا ہی گل کی میں مکری علامہ صاحب کے بنا صاحب زیادہ شاہد فراز صاحب بھائی موسیٰ غزالوی صاحب صاحب حباب دی خصوصی توجہ چانا گل کی میں مکری شرک دائی لا دل لمگینے تے لا سا
مکنی ہتھانو اٹھا کے جنڈے بنا کے بولو اللہ کدی فالج نے اس بات دولو جیڑا نبی دی عزت رہی بول رہی جیڑا نبی دی عزت رہی کھڑا ہو رہا رہی سارے ذرا جو مو ہتھان دے جنڈے بنا لو جنڈے بنا کے بڑھ لو ایڑا دن لمحینے تے نا سال تے مکنی پھر گل کی میں مکنی اے آملا گل حشیر نو تیرے لال تے مکنی اے آملا گل حشیر نو تیرے لال تے مکنی مقدر اچھا جیدہ ہاتھ اچھا اودا مقدر اچھا جیدہ ہاتھ اچھا اودا مقدر اچھا نعرہ حیدری 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 بھائی طاہر صاحب اسی گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا اے ہوئی اعلان کرنے آؤ اے سونیا محبوبہ واللیل دیاں دلفا والے آؤ حامی مدیاں کنلا والے آؤ والا سرد زمانے والے آؤ سونیا محبوبہ سانو عبادتاں دیمان نہیں اے سخاوتاں دیمان نہیں اے لمبے رکو اے قیام اے سجود دیمان نہیں سونا اے کاراں تے کوٹھیاں دیمان نہیں اگر مانے سنیا نو آقا تواڈی رحمت مانے رحمت اسے برا تسی کہنے آؤ اے آملا گل حشیر نو تیرے لال تے مکنی اور اج دا سبق کیے اج دا پیغام کیے اج دا درس کیے اے کنڈ کر نہ تو پل جانو اے کنڈ کر نہ تو پل جانو اے مکھ پھیر لو پنج دن دو کیوں کہ جنت 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 تے جہنم دی گلیال تے مکنی میں جان کے آجو در اللہ تنو سلامت رکھے کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا سیدہ تو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا سیدہ تو کیوں کہ جنت جہنم دی گل آل تے مکنی ہے اور بان جس نے پڑھائی ہے علامہ صاحب قبلہ یہ حقدار ہیں حقدار کو حق دینا چاہیے نا بولیں ذرا سبحان اللہ آپ کا سبق کیا نصرت علی صاحب کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا سیدہ تو کیونکہ جنت جہنم دی گل آل تے مکنی ہے اور بان جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی ہے لجپال پریتن توڑ دے نہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں ہر آنے والا خطیب ہر آنے والا مقرر اپنے علم فہم شعور ادراک کے مطابق حضور کی شان میں چند جملے کہتا ہے چند کلمات کہتا ہے لیکن آخر پہ ہر کو یہی کہتا ہے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیری لقد نفر القمر لا يمکن السناؤ کما کان حقہو بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر پھر کوئی یوں کہتا ہے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا بنا کے محمد قلم توڑ دیتا پھر کوئی یوں کہتا ہے آقا زندگیاں ختم ہوئی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اللہ کریم ہماری آج کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے قبول فرما کے اللہ دین و دنیا کی برکتیں سعادتیں عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ مصطفیٰ جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور پتلی پتلی قدس کی پتیاں عرب پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اور اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلامیں آجزانہ ہو قبول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد